خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی آبادی۔ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی آبادی۔ ہر زمانہ ہندوستان کے ضلع گورداسپور تحصیل بٹالہ قادیان نامی گاؤں میں غلام احمد ولد غلام مرتضیٰ نے سن 1900 میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور یہ کہا کہ میں اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول ہوں، نعوذ باللہ۔ اور یہ کتاب جس کا نام تذکرہ ہے، اس کتاب کو پیش کیا، تذکرہ، کہ یہ میری وحی ہے۔ اس کے اندر ٹائٹل میں لکھا ہوا ہے تذکرہ یعنی وحی مقدس۔ اس کتاب کو پیش کیا کہ یہ میری وحی ہے، وحی مقدس ہے۔ حالانکہ امت مسلمہ کا 14 صدیوں سے اس بات پر اجماع ہے کہ قرآن کریم آخری آسمانی وحی ہے۔ قرآن کریم کے بعد آسمان سے کوئی کتاب نازل نہیں کی جائے گی۔ تو اس نے سن 1900 میں نبوت کا دعویٰ کیا، اور صرف نبوت ہی کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ یہ بھی دعویٰ کیا کہ میں خود محمد الرسول اللہ ہوں، نعوذ باللہ۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا بیٹا ہے بشیر الدین محمود، اس کی ایک کتاب ہے جس کا نام کلمۃ الفصل ہے۔ اس کتاب میں ایک آدمی اس سے سوال کرتا ہے کہ جب تم لوگ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہو تو پھر کلمہ الگ کیوں نہیں پڑھتے؟ کلمہ بھی الگ پڑھو، کلمہ تم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہو۔ تو اس نے اس کا جواب یہ دیا کہ ہمیں الگ کلمہ پڑھنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور محمد الرسول اللہ ہمیں کوئی مغایرت نہیں ہے، دونوں ایک ہیں، نعوذ باللہ، دونوں ایک ہیں۔ اور اس پر پھر بشیر الدین محمود نے اپنے والد کا ایک قول پیش کیا ہے، وَسَارَ وُجُودِي وُجُودَهُ، کہ میرے والد نے بھی یہی کہا ہے کہ میرا وجود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے، نعوذ باللہ۔ اور ایک قادیانی شاعر ہے جس کا نام اکمل ہے، اس کا ایک شعر ہے، نظم ہے، اس نے بنایا کہ محمد پھر اتر آئے ہم میں، محمد پھر اتر آئے ہم میں، اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں۔ محمد پھر اتر آئے ہم میں اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بعثت تو وہ ہے جب آپ مبعوث ہوئے تھے، اور کہتے ہیں یہ محمد رسول اللہ کی دوسری بعثت ہے مرزا قادیانی کی شکل میں، اور یہ بعثت سابقہ بعثت سے فضیلت میں بڑھ کر ہے، نعوذ باللہ۔ محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل، غلام احمد کو دے کے قادیان میں، نعوذ باللہ۔ جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے وہ قادیان میں غلام احمد قادیانی کو دیکھے، نعوذ باللہ۔ تو یہ دعویٰ کیا کہ میں خود محمد رسول اللہ ہوں، اور چونکہ اس وقت سن 1900 میں بر صغیر پر انگریزوں کی حکومت تھی، گورنمنٹ برطانیہ، اور ان کی یہ پالیسی تھی کہ لڑاؤ اور حکومت کرو، چنانچہ انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کے دعوے نبوت کو پورے بر صغیر میں پھیلانے کی کوشش کی۔ پھر ہندوستان میں امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قیادت میں ختم نبوت کی تحریک چلی ہندوستان میں، اور حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ آدھی زندگی جیل میں اور آدھی زندگی ریل میں اس کی گزری ہے۔ یا تو قادیانیوں اور انگریزوں کی مخالفت کی پاداش میں جیل میں ہوتے، یا اس تحریک چلانے کے لیے ریل گاڑی میں ہمیشہ سفر کیا کرتے تھے۔ ان کی قیادت میں ختم نبوت کی ہندوستان میں تحریک چلی۔ ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی، لا نبی آبادی۔